اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں وضو کے فرائض ذکر کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں وضو کے 4 فرض ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اپنے چہرے کو دھونا، نمبر 2 اپنے بازوؤں کو دھونا، نمبر 3 اپنے سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ چاروں چیزیں فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے اندر ذرہ بار کوئی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علماء نے احادیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ناخن کاٹنا مستحب ہے، تاکہ ناخنوں کے نیچے سے میل کچیل جمع ہونے کی وجہ سے وضو کے اندر نقص پیدا نہ ہو۔ اور اگر ناخنوں کو کاٹنا جمعے کی تیاری میں شامل کر لیا جائے تو یہ بڑے اجر اور ثواب کی بات بھی ہے۔ جمعے سے پہلے ناخن کاٹنا، اپنے بال تراشنا اور نہانا، صاف کپڑے پہننا، یہ سارے مسنون اعمال ہیں۔ چنانچہ جمعے کی تیاری میں اگر اس کو شامل کر لے تو یہ ہفتے میں 1 دفعہ ناخن کاٹنے کا عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر اور ثواب کا ذریعہ بھی بنے گا۔ وضو کے معاملہ میں بھی احتیاط ہو جائے گی۔ اسی طرح خواتین نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، مردوں نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اور بسا اوقات مرد بھی انگوٹھی پہن لیتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ انگوٹھی یا چوڑی یا گھڑی تنگ ہو کہ جس کے نیچے پانی جانے میں رکاوٹ کا خدشہ ہو، تو پھر ان کو یا تو اتار لینا چاہیے یا اچھی طرح سے ہلا لینا چاہیے تاکہ نیچے پانی پہنچنے کی تسلی ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اور یہ 4 چیزیں فرض ہیں۔ اس کے علاوہ وضو کے اندر کئی ساری چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ سنتیں اور مستحب یہ کسی بھی عمل کی خوبصورتی کا سبب بھی بنتے ہیں اور اس کے اجر اور ثواب میں اضافے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی سنتیں اور مستحب چھوڑ دے، صرف انہی 4 فرضوں کو پورا کر لے، تو بلا شبہ اس کو طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن سنتیں اور مستحب چھوڑنے سے وہ بہت بڑے اجر سے محروم رہ گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہوا کرو تو اچھی طرح سے طہارت حاصل کر لیا کرو۔ پہلے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، اور یہاں پر غسل کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے فَاتَّطَہَّرُوا مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے اچھی طرح سے طہارت حاصل کرنا، اہتمام کے ساتھ طہارت حاصل کرنا۔ چنانچہ اگر غسل کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ اور غسل میں آپ جانتے ہیں کہ 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، کہ جس میں پانی کو اچھی طرح سے حلق تک پہنچائے اگر روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ ہو تو پھر زیادہ غرغرہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدشہ ہے کہ اگر غلطی سے پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح نمبر 2 ناک میں پانی چڑھائے کہ نرم ہڈی تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے۔ اور نمبر 3 کہ پورے جسم کو اچھی طرح سے پانی سے دھوئے، پانی بہائے کہ اگر پورے جسم میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل ادا نہیں ہوگا اور طہارت کا
مبالغہ اور جو مقصود اور مطلوب چیز ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، انسان اسی طرح ناپاک رہ جائے گا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر کوئی آدمی مریض ہو، یہ اصل میں آگے تیمم کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی کو اگر پانی وغیرہ میسر نہ آئے یا میسر تو ہو لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو تو ایسے میں تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، خدشہ ہے کہ پانی کے استعمال سے جان چلی جائے گی یا کوئی بیماری لگ جائے گی، یا بیماری ہے اور اس میں بڑھنے کا خدشہ ہے، اضافے کا خدشہ ہے، تو ایسے میں پھر وضو یا غسل نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جنگ کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک صحابی زخمی تھے اور ان کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا درست تھا، لیکن دوسرے کچھ صحابہ کرام کے کہنے سے انہوں نے وضو کیا کہ بغیر وضو کے طہارت حاصل نہیں ہوگی، یا ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور غسل کیا، حالانکہ تیمم کافی ہو سکتا تھا، تو جس سے ان کی جان چلی گئی اور شہادت حاصل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے تھی، جب تیمم سے کام چل سکتا تھا تو پانی کا استعمال کیوں کیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کسی کو مسئلہ بتانے میں احتیاط برتنی چاہیے، کہ خدا نخواستہ ہم پورا علم چونکہ نہیں رکھتے، کسی کو ایسا مسئلہ بتا دیا جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا، ایمان لیوا ثابت ہو گیا، تو جہاں اس کا نقصان ہوا وہاں خود کو بھی اس کا بہت بھاری نقصان چکانا پڑتا ہے۔ اور اس میں کہ بیماری کس حد تک ہو تو آدمی تیمم کر سکتا ہے اور پانی کے استعمال سے اس کو گنجائش مل سکتی ہے، اس میں دو صورتیں علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز مبتلا بہی کی اپنی رائے کا بھی شریعت اعتبار کرتی ہے۔ مبتلا بہی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خود بیمار ہے، جس کو پانی کے استعمال سے مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کے سینے میں بھی ایک مفتی بٹھایا ہوا ہے جو ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ کام تمہارا صحیح ہے یا یہ کام تمہارا غلط ہے۔ اگر اس شخص کا جو بیمار ہے دل کہہ دے کہ اگر تم نے پانی استعمال کیا تو بیمار ہو جاؤ گے یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا جان چلی جائے گی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ تیمم کر لے اور پانی کا استعمال نہ کرے۔ لیکن اپنے دل کی آواز کو سننا چاہیے، اور پھر دل کی آواز کو اس طرح سے سنیں یہ تصور کر کے کہ میں اللہ کے دربار میں ہوں، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں کہ تم نے وضو کیوں نہیں کیا تھا اور تیمم کر لیا تھا، تو میں بتا سکوں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے پانی کا استعمال اس وقت کسی طور پر بھی درست نہیں تھا، مجھے اس سے نقصان کا خدشہ تھا۔ اسی طرح جیسے یہاں پر وضو اور غسل کی بات ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، تو یہاں پر بھی مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ آیا یہ بیماری ایسی ہے کہ جس سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا ایسی نہیں ہے جس سے روزہ ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ آدمی اپنے دل سے لے سکتا ہے اور وہ بالکل صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نماز عام طور پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے کہ آیا ہمیں واقعی اتنا کوئی مسئلہ ہے کہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں نماز پڑھ سکیں گے، یا محض غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ غفلت اور سستی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام فرض ہے اور بغیر کسی مجبوری کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اسی طرح ہم بیماری کی حالت میں اور بہت سارے معاملات ہیں، اور باقاعدہ شریعت نے کئی سارے معاملات میں مبتلا بہی کی رائے کو معتبر سمجھا ہے، تو ان میں سے چند ایک کی مثالیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔
بازاروں میں جاتی ہیں، ہر جگہ آتی جاتی ہیں، سارے کام کاج گھر کے کرتی ہیں، باہر کے کرتی ہیں، لیکن نماز بیٹھ کر پڑھ لیتی ہیں، تو ان کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، یا محض تھکاوٹ کا اثر ہے، غفلت کا اثر ہے، تو اس کو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی گنجائش ہے، لیکن اس گنجائش کو ضروری حد میں رکھ کر ہی استعمال کرنا چاہیے، کہ اگر تم بیمار ہو تو تب بھی تمہارے لیے کافی ساری گنجائش ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں اگلے درس میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔